کل ایک خط ملا ہے امریکہ سے، ایک وہاں احمدی ہومیوپیتھ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ایک تو یہ کہ کلاس کے مطلب لکھا ہے کہ بہت ساری باتیں جو پہلے ذہن میں نہیں تھی، میں پرانا طالب علم بھی ہوں، پریکٹیشنر بھی ہوں، وہ کھلنی شروع ہوئی ہیں، تعلقات، وجوہات، کیوں بیماریاں دوائیں اثر کرتی ہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایک بات میری طرف منسوخ کی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ فاسفورس اگر بہت اونچی طاقت میں دیا جائے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے. میں نے کہا ضرور ہے، مگر جس کانٹیکسٹ میں کہا تھا وہ اگر یاد رہے تو پھر کوئی تردد نہیں ہو سکتا اس کے استعمال میں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ٹوبرکلوسس یعنی سل اس مقام تک پہنچ چکی ہو کہ پھیپھڑے جواب دے گئے ہیں اور گل سڑ رہے ہوں، اس صورت میں سلفر بھی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، فاسفورس بھی اور سلیشیا بھی. لیکن اور ایک اور، اگر جگر اتنا جواب دے چکا ہو کہ اس کا قریباً بریک ڈاؤن ہو، اس میں بھی فاسفورس اونچا ہو سکتا ہے، ایسا رد عمل پیدا کر دے جو سنبھالا نہ جا سکے. تو ایسی صورت میں سلفر بھی، فاسفورس بھی، سلیشیا بھی 30 سے شروع کرنی چاہیے. بہت چھوٹا بھی نہیں دیتے، کیونکہ پوٹینشیل میں عجیب بات ہے کہ بہت چھوٹی بھی ویسے ہی رجحان رکھتی ہے جیسی بہت اونچی، اور بیچ والی کا رجحان مختلف ہوتا ہے. مثلا سلیشیا اگر آپ چھوٹی طاقت میں دیں گی تو وہ پس کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے جلدی، اور بہت اونچی طاقت میں دیں تب بھی بعض بار ریپڈلی پس بنا دیتا ہے. لیکن یہ اونچی طاقت جو ہے اس کا فیصلہ اندر سے کہیں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، مگر حسب حال ہوتا ہے اکثر. مثلا سلیشیا پھر ایسی وقت میں آپ اونچی طاقت میں دیں کہ پس بن چکی ہے کچھ یا پورا تیار بیٹھا ہے تو پھر وہ اس کو بہا دے گا، اور اگر وہ اس حالت میں ہے کہ واپس ایبزارب ہو سکتا ہے جسم میں تو پھر پس کو پریفر نہیں کرے گی سلیشیا، پھر وہ ڈیزالو کرے گی پھوڑے کو اور آہستہ آہستہ واپس جذب ہو جائے گا. یہ وہ احتیاطیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے، مگر پہلے میڈیم پوٹینسی دینی چاہیے ایسے کیسز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھا ہے بعض دفعہ ایسی سٹیج پر آپ سلیشیا دے دیتے ہیں اونچی طاقت میں جبکہ مریض نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، اور اس وقت یہ جو اگر یہ فیصلہ کرے اس وقت کہ پس فارمیشن کو بند کرنا ہے تو آدھی ہو چکی ہوتی ہے، باقی جسم جو ہے وہ پس کے قریب آیا ہوا اس کی واپسی بڑے لمبا وقت لگاتی ہے، اور اتنا زیادہ نمایاں اس فائدے کی بجائے کچھ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اگر میڈیم پوٹینسی دیں اس کی بجائے تو وہ جو ایک دفعہ ریئیکشن شروع ہو چکا ہے اس کو پروموٹ ہی کرے گی، اس کو واپس نہیں کرتی، اور تیزی سے نہیں کرتی بلکہ تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھاتی ہے. اونچی طاقت کا استعمال بہت سے دوسرے محرکات کو سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے، جسمانی محرکات کو، اور اس کے متعلق کوئی تھم رول نہیں بیان کیا جا سکتا. بعض دفعہ بعض کینسر میں نے دیکھا ہے کہ جب چھوٹی طاقت بلکہ درمیانی طاقت بھی بار بار کے دہرانے کے باوجود بالکل ناکام رہیں تو سلیشیا اونچی طاقت ایک خوراک نے بالکل اس کو کیس کو ٹھیک کر دیا خدا کی فضل سے. اور ان معاملات میں جہاں سلیشیا اونچی طاقت میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے، 2 قسم کے مریض میرے سامنے ہیں. ایک ہے ایڈز، جس کے متعلق جتنی ریسرچ ہم نے کی ہے افریقہ میں اب تک سب اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں. بعض جگہ پہلی دفعہ سلیشیا نے اس طرح کام نہیں کیا جو میں کہتا تھا کہ ایک خوراک 2 ٹھیک ہو گئی، لیکن جب اس نے ریپیٹ کی ڈاکٹر نے تو وہ کیس جو پہلے رسپونڈ نہیں کر رہے تھے انہوں نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا، اور اب تک جو زیر نظر ایڈز کے کیسز تھے ان میں سے لاس کی کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن یہ اطلاع ملی ہے کہ ایکٹیو نہیں رہی، موڈیفائی ہو گئی ہے، لیکن کیور والی بھی ساتھ مل رہی ہیں. لیکن ایسی حد تک میرے علم میں نہیں آئی کہ سلیشیا دی گئی ہو اونچی طاقت میں اور بالکل بیکار گئی ہو.
اور ایسا بھی کوئی کیس نظر نہیں آیا کہ اپوزٹ ریئیکشن اس نے کیا ہو، مرنے میں اس کی مددگار ہوئی ہو۔ اس لیے سلیشیا ہو یا کوئی اور طاقت، انہوں نے سوال یہ پوچھا اونچی طاقت کا کس طرح کرنا چاہیے، اس کے متعلق کوئی تھم رول نہیں ہے، لیکن تجربے سے آہستہ آہستہ انسان کے علم میں بعض استعمالات ایسے آ جاتے ہیں جن میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ محفوظ استعمال ہے، لیکن بعض دوسری جگہ یہی دوا خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے اور کرتی ہے۔ ایک میرے علم میں بھی تھا کیس، سیل کا ایڈوانس کیس تھا، سلیشیا اس کو میں نے اونچی طاقت میں شروع میں جب دی تو میرا خیال ہے 1 مہینہ بھی نہیں لگا، پھر بڑی جلدی گھل گیا، اور مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کیا ہوا۔ بعد میں جب میں نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ غلطی سے لاعلمی کی وجہ سے اس کو نقصان کا موجب بنا۔ اس لیے سلیشیا ہو یا فاسفورس ہو، اونچی طاقت کے متعلق سیف تجربہ پہلے کہیں کرنا چاہیے۔ سیف تجربے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو مریض شفا یاب ہو ہی نہیں سکتا اس پر تجربہ کرنا محفوظ ہے، کیونکہ اگر نہ بھی فائدہ دے اس نے تو جانا ہی جانا ہے، تو کیوں نہ استعمال تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ شاید فائدہ ہو جائے۔ اس لیے ان معاملات میں نے سلیشیا استعمال کی۔ دوسرا پروسٹیٹ کے کینسر میں، اس میں کوئی شک نہیں غیر معمولی اثر رکھتی ہے، اور اسٹیبلشڈ کینسر کے کیسز میں ابھی پاکستان سے بھی رپورٹ ملی ہے، ایڈوانس ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شاید کوئی علاج نہ ہو، لیکن سلیشیا شروع کرائی تو دیکھتے دیکھتے اس کو رسپانس ہو گئی شروع، اب وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے۔ تو ہومیوپیتھک پوٹینسی کی اسٹڈی ابھی جاری رہنی چاہیے، دوسرے پر ڈپینڈ کرنے کی بجائے اپنے تجربات میں احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف دائروں میں تجربے کریں، اور بعض دفعہ عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں جن کی کوئی بظاہر ایکسپلینیشن نظر نہیں آتی۔